TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,59,456 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 12,99,572 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 24,714 ہو گئیں، جبکہ 11,96,819 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,97,092 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,342 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,59,456 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,002 تک جا پہنچی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں 2,11,836 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,119 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,36,623 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,624 ہے۔ امریکہ، فرانس اور جرمنی کے بعد کینیڈا نے بھی سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث 17 سعودی شہریوں پر مالی اور سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے معاملے پر امریکہ، فرانس اور جرمنی کے بعد کینیڈا نے بھی سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث 17 سعودی شہریوں پر مالی اور سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ بیونس آئرس میں G20 اجلاس سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کینیڈین وزیر خارجہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا تھا کہ جمال خشوگی کے قتل میں ملوث 17 سعودی شہریوں کے کینیڈا میں موجود اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے کینیڈا آنے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ کرسٹیا فری لینڈ نے مزید کہا کہ قتل میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کو 2 اکتوبر کو ترکی میں سعودی قونصل خانے میں قتل کیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں قتل میں ملوث 21 افراد کو حراست میں لے کر 5 کو سزائے موت سنا دی ہے۔ ایسٹرازینیکا ویکسین کے بارے میں عام طور پر پائی جانے والی الجھنوں اور تشویش کے باوجود کینیڈین شہریوں کا ویکسین پر اعتماد برقرار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں 80% شہریوں نے سفر کے لیے ویکسین پاسپورٹ کی حمایت کی ہے۔ ایک نئے لیجر سروے کے مطابق آکسفورڈ آسٹرازینیکا ویکسین کے بارے میں عام طور پر پائی جانے والی الجھنوں اور تشویش کے باوجود لوگوں کا ویکسین پر اعتماد برقرار ہے۔ لیجر نے 7 مئی اور 9 مئی کے مابین رائے شماری کے لیے 1,529 کینیڈین شہریوں سے آن لائن سروے کیا۔ اسے غلطی کی رعایت نہیں دی جا سکتی کیونکہ انٹرنیٹ پر مبنی پول کو بے ترتیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا کے 10 جواب دہندگان میں سے 8 سے زیادہ افراد نے کہا ہے کہ ان کی ویکسینیشن یا تو پہلے ہی ہو چکی ہے یا ان کی باری آنے والی ہے۔ قریب یہی جوابات 1 ماہ قبل ہونے والے اسی طرح کے سروے کے بھی تھے۔ سروے میں شامل 10 میں سے 8 سے زیادہ افراد کا کہنا تھا کہ انہیں فائزر بائیو ٹیک اور ماڈرنا پر اعتماد ہے۔ سروے میں آدھے سے کم افراد نے آسٹرازینیکا یا J&J پر اعتماد کا اظہار کیا۔ دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ اونٹاریو حکومت خون جمنے کی بڑھتی ہوئی اطلاعات کے باعث فی الحال کے لیے لوگوں کو آسٹرازینیکا ویکسین دینا روک دے گی۔ چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ڈیوڈ ولیم نے پریس کانفرنس کے دوران اس وقفے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نئے اعداد و شمار کے جواب میں کیا جا رہا ہے۔ اونٹاریو میں اب تک ویکسین کے ذریعے خون جمنے کے 8 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور یہ مہلک ہو سکتا ہے۔ ولیمز نے کہا کہ دیگر ویکسینوں خاص طور پر فائزر اس صوبے میں زیادہ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اونٹاریو لائن سب وے سمیت گریٹر ٹورنٹو اور ہیملٹن ایریا میں 5 تیز رفتار منصوبوں کے لیے اربوں ڈالر کی وفاقی مالی اعانت کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اونٹاریو لائن سب وے سمیت گریٹر ٹورنٹو اور ہیملٹن ایریا میں 5 تیز رفتار منصوبوں کے لیے اربوں ڈالر کی وفاقی مالی اعانت کا اعلان کیا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران ٹروڈو نے اس سرمایہ کاری کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ ان کی حکومت نے مالی اعانت کے معاہدے میں ماحولیاتی فوائد اور سستی رہائش جیسے اہم شرائط کے لیے بہت زور دیا ہے۔ $12 بلین جن ترقیاتی کاموں پہ خرچ کیے جائیں گے، ان میں اسکاربورو سب وے کی مزید 3 اسٹاپ تک توسیع، اونٹاریو لائن میں 15 کلومیٹر کا اضافہ،
رچمنڈ ہل میں یونج سب وے کی توسیع اور ماؤنٹ ڈین سے لے کر رینفورتھ ڈرائیو تک ایگلٹن کراس ٹاون کی توسیع کے منصوبے شامل ہیں۔ اس سے ہیملٹن میں ایک تیز رفتار ٹرانزٹ لائن کی تعمیر میں بھی مدد ملے گی جو میک ماسٹر یونیورسٹی سے سٹونی کریک کے ایسٹ گیٹ سینیٹینیل پارک جائے گی۔ جی ٹی اے کے 4 منصوبے فورڈ حکومت کے سن 2019 میں اعلان کردہ $28.5 بلین کے ٹرانزٹ منصوبے کا حصہ ہیں، جس کو صرف جزوی طور پر مالی اعانت فراہم کی گئی تھی۔ اگرچہ صوبائی حکومت نے بہت پہلے ترقیاتی منصوبوں پر $11.5 بلین خرچ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اسے توقع ہے کہ وفاقی حکومت کل لاگت کا کم از کم 40% ضرور دے گی۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا کام مستقل جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا کام مستقل جاری ہے۔ پینٹاگون کے مطابق افغانستان سے فوج کے انخلاء کا کام 12% مکمل ہو گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ امریکی فوج نے ہلمند میں ایک فوجی بیس بھی افغان فوج کے حوالے کر دیا۔ خیال رہے کہ امریکہ صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے 11 ستمبر تک امریکی افواج کے مکمل انخلاء کا اعلان کیا تھا۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں امریکہ، برطانیہ اور ترکی میں احتجاجی مارچ اور مظاہرے کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ فلسطینیوں پہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں امریکہ، برطانیہ اور ترکی میں احتجاجی مارچ اور مظاہرے کیے گئے۔ غزہ میں قیامت صغری صہیونی فورسز کی وقفے سے وحشیانہ بمباری سے شہداء کی تعداد 36 تک پہنچ گئی، جس میں 10 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 2 روز کے دوران 700 سے زائد زخمی ہیں۔ ایک دن میں صفاق اسرائیل کی اسی جنگی طیاروں نے غزہ پر بم برسائے، 12 منزلہ رہائشی عمارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اسپتال شہیدوں اور زخمیوں سے بھر گئے، عورتوں بچوں سمیت کئی فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر حملوں میں اضافے کا حکم دے دیا۔ وحشیانہ بمباری میں فلسطینیوں کے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، عورتیں اور بچے پناہ کی تلاش میں غزہ کی گلیوں میں دوڑتے رہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں تشدد بڑھنے پر سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق فلسطین میں کشیدگی دور کرنے کے لیے اقوام متحدہ ہنگامی طور پر کام کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کو زیادہ سے زیادہ پابندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ فلسطین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل پھر طلب کر لیا گیا۔ یورپی پارلیمنٹ نے اسرائیل سے حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ UN کوارڈینیٹر برائے مشرق وسطی امن عمل کا کہنا ہے کہ فریقین کے رہنماؤں کو کشیدگی کم کرنے کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ خبر ایجنسی ذرائع کے مطابق عرب لیگ کی جانب سے غزہ پٹی پر اسرائیلی فضائی حملوں کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ غزہ میں بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے کے لیے عالمی برادری فوری اقدامات کرے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے اسرائیلی ہم منصب کو ٹیلی فون کر کے کشیدگی ختم کرنے کا پیغام دیا ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 7 لاکھ سے زائد نئے مریض سامنے آ گئے، جبکہ اس سے 13,500 سے زائد افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 7 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس سے 13,500 سے زائد افراد موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 16,03,34,520 تک جا پہنچی ہے۔ اس موذی وائرس سے اموات 33,31,402 ہو گئیں، جبکہ 13,80,98,438 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 5,96,946 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,35,50,115 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں اس وائرس سے 2,54,225 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 2,33,40,938 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل پھر تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 4,25,711
11 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,52,85,048 ہو گئی۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 1,06,935 ہو چکی ہیں، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 58,170 رپورٹ ہوئے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 43,589 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 50,59,433 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 43ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,098 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,28,369 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔